السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت دنوں کے بعد آج آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کے تعلق سے ایک چھوٹی سی اپڈیٹ لے کر کے آیا ہوں، اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دلی کی جو آفس، دلی دفتر آج سے 2-2.5 مہینے پہلے قائم کیا گیا تھا، اس وقت سے میرے ذریعہ سے یعنی کہ مطیع الرحمان عزیز کے ذریعہ سے کارگزار صدر آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی برائے اتر پردیش میں جو سلسلہ لے کر کے چلا تھا، ایک ایپ میرے ذریعہ سے کریٹ کیا گیا تھا۔ کٹمب ایپ کے پلیٹ فارم سے آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا ایک ایپ لانچ کیا گیا۔ اس میں میری اپنی ذاتی کوششوں سے الحمدللہ رب العالمین اب تک ہماری اس کمیٹی میں، ہماری اس جد و جہد میں، ہماری اس مہم میں اور انقلاب کے اس نعرے میں جو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے قائم کیا تھا، جسٹس فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے انصاف، اس کو لے کر کے ہم چلے تھے۔ آج الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے اپنے ضمن میں، میرے اپنی ماتحتی میں 560 افراد جڑ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو ملک بھر کے الگ الگ حصوں سے یہ لوگ ہیں، اور اس میں سے جو لوگ متحرک ہیں، بہت زیادہ مستعد اور چاق و چوبند ہیں، اپنے اپنے خطوں اور اپنے اپنے علاقوں میں جو کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں 560 افراد ایسے ہیں جو ماشاء اللہ تعالی بہت بہتر انداز میں ملک کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامرانی عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی وسعت دی ہے، اس کے بقدر سوشل میڈیا سے جڑتے ہوئے، لوگوں سے جڑتے ہوئے، آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کے ایپ سے لوگوں کو جوڑتے ہوئے ابھی تک 560 لوگ ایسے ہیں جو متحرک اور مستعد چاق و چوبند ہیں، جو ملک کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں۔ ویسے پارٹی سے جڑنے والے 606 لوگ ہیں۔ مہیلا امپاورمنٹ پارٹی میرے ذریعہ سے کریٹ کیے گئے اس ایپ کے نیچے جڑنے والے وہ لوگ 606 لوگ ہیں کل تعداد، جس میں سے متحرک 560 افراد ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ میں مانتا ہوں کہ میری آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری آواز اگر پہنچ نہیں رہی ہے تو ملک کے کونے کونے سے، جیسا کہ تعداد کے طور پر میرے ایپ میں یہ چیز دکھائی دے رہا ہے کہ مہاراشٹر سے 336 افراد الحمدللہ مستعد کارکنان کام کر رہے ہیں، کرناٹکا سے 152 افراد کام کر رہے ہیں، وہاں کے ضلع قصبے اور خطے گلی کوچوں میں بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اتر پردیش میں بھی ہیں لوگ، بہار میں بھی لوگ ہیں، تلنگانہ میں بھی ہیں، راجستھان میں بھی ہے، گجرات میں بھی، دلی، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، انڈمان نکوبار، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، ہریانہ، اتراکھنڈ، گوا، جموں کشمیر اور پونڈوچیری سے بھی لوگ ہماری اس مہم میں الحمدللہ رب العالمین جڑ چکے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد مانتا ہوں ان تمام کارکنان کا بغیر نام لیے ہوئے جنہوں نے ہماری اس مہم میں شراکت داری دکھائی۔ میرے اکیلے کی یہ محنت نہیں ہے، میرے اکیلے کی کد و کاوش نہیں ہے، ایک شخص جڑتا ہے، چلتا ایک شخص ہے۔ چلی عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ 2017 سے تھیں اس پارٹی کو لے کر کے، سوچا بہت دنوں تک تھا، 10-20 سال تک سوچا تھا کہ ایسی ایک کمیٹی، ایسی ایک تنظیم، ایسی ایک سنستھا، ایسی ایک پارٹی ہونی چاہیے جس کے ذریعہ سے لوگوں کو امن اور بھائی چارہ کا پیغام دیا جائے اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے، ناانصافی کے خاتمے کی آواز اٹھائی جائے، مستعد و متحرک لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، ان کی ہنرمندیوں سے لوگوں کو، ایک دوسروں کو، اور غریب، مفلوک الحال، یتیم، بے کس، مجبور لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس مہم سے جوڑتے ہوئے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جو آواز اٹھائی تھی، اس آواز میں اتنی سی شراکت میری طرف سے ہو پائی ہے کہ 606 لوگ مکمل ملک بھر میں
ابھی تک میرے اس ایپ سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن جو متحرک ہیں وہ 560 ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جس دن 500 افراد میرے ساتھ جڑ جائیں گے اس دن میں اس بات کا بہت فخریہ انداز میں اعلان کروں گا، لیکن آج الحمدللہ 606 لوگوں کو جب میں نے تعداد دیکھا تو 606 لوگوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ 313 ایک تاریخ میں 313 کے حساب سے آپ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک تاریخ ایسی تھی کہ 313 کی تعداد نے پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا تھا، ایک سنہرا باب چل رہا ہے۔ آج دنیا میں کئی ارب کھربوں لوگ 313 افراد سے جڑ کر کے آج الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارا یہ پیس، امن اور بھائی چارے کا پیغام آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی اور علماء ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کی سرکردگی میں جو یہ پیغام چلایا گیا ہے، جو مہم چھیڑی گئی ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ 500 5000 5000 5 لاکھ اور 5 لاکھ 5 کروڑ اور 50 کروڑ لوگوں تک پہنچے گی، اور دنیا یہاں تک کہ ملک کے بچے بچے تک پہنچ کر کے انصاف کی بالادستی قائم کرے گی۔ اس درمیان میں اسی ضمن میں اپنے بہت سارے دوستوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کئی بار جب آپ آگے بڑھیں گے، کئی بار جب اپنی مہم کو لے کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ کے وہ دوست جو آپ کے اگل بغل میں رہا کرتے تھے وہ آپ سے حسد اور جلن رکھیں گے، آپ کو طرح طرح سے تانا تشنا اور جلی کٹی باتیں سنائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، جگہ جگہ پر آپ کی مخالفت کی جائے گی، لیکن آپ بالکل نہیں گھبرائیے گا۔ جب دنیا میں کوئی بھی قد بڑا ہوتا ہے، جب قد بڑے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ ایک مقولے کے تحت کہ جب ہاتھی چلتا ہے تو اس کے پیچھے جو کتے ہوتے ہیں وہ بھوکتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک مثل موجود ہے، تو وہ کیوں بھوکتے ہیں، کیوں ان کو آواز اٹھانی پڑ رہی ہے؟ ان کو آواز اس لیے اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں ان کا قد بہت چھوٹا ہے، اس کے سامنے جو ہاتھی جا رہا ہے، جو ہاتھی چل رہا ہے، اس کے سامنے ان لوگوں کا قد بہت چھوٹا ہے، اس لیے اپنے قد کو چھوٹا دیکھتے ہوئے کہ اتنی بڑی جسامت، اتنی بڑی سرکردگی، اتنی بڑی خدمت یہ جو کر رہا ہے، یہ شخص جو اس کا قد بڑا کر رہا ہے، تو اس قد کے، حالانکہ آپ کا ان کا کیا لینا دینا، آپ کا شہر دوسرا ہے، آپ کا مقام دوسرا ہے، آپ کا گھر گھرانہ دوسرا ہے، آپ کا ہر طرح سے ہر چیز اپنا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی لوگ آواز اٹھائیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ ہار مت مانیے گا، آپ بس یہ سمجھیے گا کہ میرا قد بڑھ رہا ہے۔ قد نہیں بڑا ہوتا تو ان لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت آپ کے اوپر نہیں تھی، اور اگر آپ کہیں نہ کہیں بیک پر جاتے ہیں، آپ پیچھے ہٹتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے جذبے میں کمی ہے، آپ کے جذبے میں کمی ہے کہ ان لوگوں کے تانوں تشنوں سے آپ ہار مان رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں۔ خوش ہوئیے کہ آپ کا قد یہ لوگ بڑا مان رہے ہیں، بڑا بتا رہے ہیں، تبھی تو ان کو بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف نہ بولا جائے تو آپ مردوں کی دنیا میں شامل ہو جائیے، ورنہ زندہ رہنے تک کوئی آپ کو کچھ نہ کہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ لوگ آپ کو آخری بار کہیں، تو وہ آخری بار وہ ہوگا جب لوگ آپ کو کہیں گے، وہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے اگر چاہتے ہیں، اگر زندوں کی دنیا میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا، آپ کو بولا جائے گا، آپ کے اوپر کیچڑ اچھایا جائے گا، آپ کے اوپر الزام تراشیاں کی جائیں گی، آپ کی ویڈیوز، آپ کے فوٹوز، آپ کی طرح طرح کی چیزوں کو، آڈیوز کو وائرل کیا جائے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے گا کہ نگیٹو ہی صحیح، مثبت نہیں، منفی ہی صحیح، لیکن وہ شخص آپ کا کام کر رہا ہے آپ کو منفی انداز سے ہی صحیح، لیکن آپ کو بدنام کرنے کی، مشہور کرنے کی، بدنام کرنے کے ذریعے سے آپ کو مشہور کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات سے بھی خوش ہوئیے کہ میرے دشمن کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ مجھے نامور بنانے کے لیے، میرے نام کو آگے کرنے کے لیے میرا ذکر خیر نہ صحیح، ذکر بد تو کم از کم جاری رکھ رہے ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو سمجھدار لوگ ہوں گے میرے ذکر بد کو بھی ذکر خیر ہی سمجھیں گے۔
لہٰذا اپنے حوصلے کو مت توڑیے گا، یہ بتا دیجئے کہ میرا حوصلہ تمہاری بدگمانیوں سے بڑا ہے، میرا جذبہ تمہاری افواہوں سے بہت بڑا ہے، تمہاری بدگوئیوں سے، افواہوں سے میرا کام بہت بڑا ہے۔ لہٰذا ان پیغامات کے ساتھ میں تمام ان لوگوں کو جو میرے اس ایپ سے، آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کے ایپ سے جڑ کر کے اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں، آج الحمدللہ میں ویڈیو چھوٹی کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک بات یاد آ گئی، ملک کے کونے کونے سے فون، واٹس ایپ میسیجز اور دیگر میسیجز کے طریقے سے میرے پاس پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو پارٹی بنانے کی؟ بہت ساری پارٹیاں ہیں، کیوں نہیں ان کے ساتھ جڑ جاتے ہو؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کر کے کام کرتے ہو؟ تو ان کو جواب دیا جاتا ہے، الحمدللہ وہ لوگ مطمئن بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کون سی ایسی پارٹی ہے جو انصاف کے لیے کام کر رہی ہے؟ کون سی ایسی پارٹی ہے جو مظلوموں کے لیے کام کر رہی ہے؟ تو اس طرح کے کام کرنے کی اگر ضرورت ہے تو ایک ایسی پارٹی کو آنا پڑے گا جس کا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی ہے، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو، بلاತ್ಕಾریوں کو سزا دلائے۔ ابھی گجرات میں آپ نے دیکھا کہ عشرت جہاں کے مجرموں کو کلین چٹ دے دیا گیا، تو ایسے لوگوں کو سزا دلانے کے لیے آج کیا بیت رہی ہوگی ان لوگوں کو جو 2500-3000 سال سے مقدمے لڑ رہے تھے مظلوم ہونے کے باوجود، لیکن مجرموں کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ تو ایسے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو میں نے جو نام لیا تھا وہ بلقیس بانو تھا، جو نام لیا تھا وہ بھی متاثرہ گجرات کی ہی تھیں۔ تو بلقیس بانو کو جو ہے انصاف نہیں ملا، ان کے مجرموں کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی گھناؤنی اس طرح کی سازشیں ہیں، بڑے بڑے جو ہے لیڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انصاف کا کوئی بالادستی ہی نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایسے شخص کو، ایسی پارٹی کو آگے آنا ہوگا جو کسی پارٹی کے نیچے کام کرنے کو، ان کی خوشی ہو، کانگریس کی خوشی ہو تو ہم بولیں کیجریوال نے بلایا عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو ہماری پارٹی میں قائم ہو جائیے، کیا کیجریوال سارے کام اچھے کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ چاہیں تو ہم بولیں، وہ چاہیں تو ہم نہ بولیں، اس طرح سے ہمارا مجاز نہیں ہے، عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ کا مجاز نہیں۔ ان کی اپنی تھنکنگ ہے، اپنی خدمت ہے، سب سے زیادہ خدمت ہے۔ آج کا کوئی بھی انڈیویجول شخص ہو، کوئی بھی فرد واحد ہو، وہ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میری خدمت عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ سے زیادہ ہے، تو بالکل اس کے ضمن میں آ سکتی ہیں عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ۔ لیکن اگر کسی نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے، کسی نے خدمات انجام دیا ہے، 20 سال تک 25 لاکھ افراد کی اگر کسی نے روزی روٹی چلائی ہے، کسی نے مدرسے قائم کیے ہیں، سینکڑوں اسکول کسی نے اگر چلایا ہے، کوئی اگر ایسا شخص ہے تو لاؤ اس کو، ہم اس کے پلیٹ فارم پر آنے کے لیے غور و خوض کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں ہے تو براہ کرم آپ لوگ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کا AIMEP مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کے پلیٹ فارم پر آپ لوگ جمع ہوئیے، انشاءاللہ تعالیٰ مل کر کے کام کریں گے، متحرک ہو کر کے کام کریں گے، ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔